ماضی ہفتہ پہلے آیت اور برہان میں شدید قسم کی لڑائی ہوئی تھی، جس میں دونوں نے ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کھلے عام کیا تھا۔ برہان، جو آیت کی وجہ سے پہلے پاکستان سے جانا نہیں چاہتا تھا، ابھی اس کی وجہ سے ہی ایک پل بھی پاکستان میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جلد سے جلد پاکستان چھوڑ لندن چلا جانا چاہتا تھا۔ غصہ کسی بھی پر ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابھی وہ تیار ہوتے نیچے آیا ہی تھا کہ سامنے ہی شبانہ اس کی خالہ اپنی بیٹی یانیات کے ساتھ وہاں آئی۔ آخر ان کی بہن واپس جا رہی تھی، وہ ملنے کے لیے آئی تھی۔ برہان نے پورے ایک ہفتے بعد آیت کو دیکھا تھا۔ وہ کافی پرسکون سی برہان کو نظر آئی، جیسے کچھ بھی برا نہ ہوا ہو۔ یہ آیت کی اتنی آنکھیں لال کیوں لگ رہی ہیں؟ حمیدہ آیت کو گلے لگائے شفقت سے دیکھتے شبانہ کو مخاطب کر گئی۔ آپا یہ ضد کر رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ شاہ ہاؤس نہیں جاؤں گی۔ جانے یہ بچے کیسے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ کر بول دیتے ہیں کہ میں اب اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ شبانہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں بولتے برہان کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ یہ میری وجہ سے آنا نہیں چاہتی تھی، بہت نفرت بڑھ چکی ہے نا؟ آئے تھان، بہت جلد تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گا۔ برہان نے زہر بڑی نظر سے آیت کو دیکھا تھا، جبکہ آیت نے ایک بار بھی برہان کو نہیں دیکھا تھا۔ برہان کو آیت کی اس حرکت پر بھی بے حد غصہ آیا۔ دونوں کے درمیان فاصل سے بڑی خاموشی طاری ہوئی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ برہان نے اب کی آیت کو بازو سے پکڑا تھا، جبکہ آیت نے گھورتے برہان کا انداز دیکھا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کسی نے بلایا جو ایسے منہ اٹھا کر چلے آئے ہیں؟ آیت اپنا بازو برہان سے چھڑواتے 2 قدم دور ہوئی، جبکہ تیزی سے بال ڈھونڈنی شروع کی۔ آیت ماہین اور حور زر کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی کہ اچانک سے حور کے چھکا لگانے پر بال شاہ ہاؤس کے لان سے سیدھا بیک سائڈ پر بنے کوارٹر میں جا گری۔ آیت بال لینے آئی تھی کہ برہان، جو ٹیرس پر کھڑا ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا، تیزی سے لپکتے آیت کو جگڑا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ایک بار پھر سے اس کے قریب آیا تھا، جانے کہ وہ چاہتا تھا ایک بار وہ اس کی آواز سن سکے۔ برہان کو لگا تھا کیا پتہ آیت بولے شاہ مت جاؤ، میں نے سب کچھ غصے میں بول دیا تھا۔ برہان ایک بار آیت کے لبوں سے سوری سننا چاہتا تھا کہ آیت اس کو بول دے وہ نہ چاہے وہ مر کر بھی نہیں جائے، لیکن آیت کے ایسے خود کو چھڑوانے اور غصے سے بولنے پر برہان کی رگیں مزید تنی۔ تم میری بہنوں سے دور ہو، میں بالکل بھی نہیں چاہتا وہ تم جیسی بری بنے۔ اور تم نے تو کہا تھا کہ تم پھر کبھی یہاں نہیں آؤ گی، تو پھر یہاں کیا لینے آئی؟ اب سمجھ آیا، تمہیں بھی عادت پڑ چکی ہے بنگلے میں رہنے کی، ہے نا؟ چونکہ تمہارا گھر تو اتنا بڑا نہیں۔ ایک بات بتاؤ آئے، تم کیسے یہ سب کچھ کر لیتی ہو؟ برہان اس کی آنکھوں میں آنسو بڑھتے دیکھ اب کے اس کے چہرے کے گرد انگلی گول گول گھماتے سپاٹ انداز میں پوچھا، کیا ہوا، رونا آ رہا ہے؟ برہان اس کو خاموش سسکیاں بڑھتے دیکھ مذاق اڑانے والے انداز میں گویا ہوا، دور ہو مجھ سے۔ آیت، جس کو برہان کا ایسے بیہیو کرنا غصہ دلا گیا تھا، روتے روتے برہان کو خود سے دور کرنے کے چکر میں دھکا دیتے نیچے گرایا۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ ایک دم غصے سے اٹھا تھا اور آیت کو بازو سے دبوچا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بہت اکڑ آ گئی ہے تم میں، تمیز بھولتی جا رہی ہو۔ برہان کا بس نہیں چلا تھا آیت کو ایک تھپڑ سے نواز دیتا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں دیا۔ آیت کی کالی سی آنکھیں پھیلی تھی۔ بند کرو اپنی بکواس، سب جانتا ہوں میں۔ اب کے برہان نے اس کو چھوڑا تھا۔ آیت نے روتے روتے تیزی سے بال اٹھائے تھے، جبکہ جانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی۔ ابھی کیا کہا تھا، تم نہیں کھیلو گی؟ وہ 2 قدم لیتے اس کا راستہ روک گیا۔ کیوں؟ آپ کون ہوتے ہو مجھے ایسے روکنے والے؟ آیت نے اب کے اپنی کالی سی آنکھوں کی لمبی پلکیں صاف کی تھی۔ بتاتا ہوں ابھی۔ برہان غصے سے آیت کو دیکھتے روم سے نکل ڈور باہر سے لاک کر گیا۔
یہاں سے باہر آ کر دکھا دو، مان جاؤں گا کہ تم بہت کوئی پہنچی ہوئی شے ہو، اور پھر آ کر سب کے ساتھ کھیل لینا۔ برہان اونچی آواز میں بولتے آرام سے آیت کو وہاں چھوڑ گیا۔ آیت کو کہیں دیکھا؟ شبانہ جو ہر کسی سے آیت کا پوچھ رہی تھی اب کے ماہر سے دریافت کیا اوشٹ۔ برہان جو بیگ لیے گاڑی کی طرف بڑھا تھا اپنی بیوٹی فل کو فکر مند دیکھ آیت کو یاد کر گیا۔ اس کو تو میں نے بند کیا تھا۔ برہان کی جان پڑ بنی جبکہ بیگ گاڑی کے پاس چھوڑ بھاگا۔ سب نے ہی برہان کو آوازیں دی تھی، تبھی اسما بیگم نے شبانہ کو بولا تھا آیت کو یہاں چھوڑ جائے حور کے پاس۔ بس پھر شبانہ بیگم اور باقی سب گاڑیوں میں سوار ہوئے۔ برہان تیزی سے بھاگتے روم تک آیا تھا۔ ڈور کس نے کھولا؟ برہان جو تیزی سے بھاگتے آیا تھا ڈور کو اوپن دیکھ حیران ہوا۔ برہان چلو بیٹا دیر ہو رہی ہے، یہاں کیا لینے آ گئے؟ برہان کے چاچو جو وہاں سے گزر رہے تھے۔ برہان کو یہ کہہ کے اس سے پہلے برہان روم میں داخل ہوتا چاچو کو دیکھ روم کو ویسے ہی دیکھے بنا گیا۔ اس کو لگا تھا آیت روم سے نکل جا چکی تھی۔ حال تبھی برہان کی گاڑی ایک دم سے رکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں سمندر کی طرح بڑی کناروں سے وہی وہ گاڑی سے نکلا تھا جیسے اس کو سانس لینے میں مشکل آئی ہو۔ دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ دل یہ درد جیسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھ سے دور ہو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برہان جو تیز آندھی سے بڑی بارش میں گاڑی سے نکلتے کالے بجلی سے چمکتے آسمان کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ آیت کے بولے الفاظ اور لہجہ یاد کر گیا۔ تم کبھی بھی مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ تم دوسری شادی کر لو اور اپنی ہوس۔ برہان کو لندن کا واقعہ یاد آیا تھا۔ جب آیت نے غصے سے برہان کو گویا ہوا تھا وہ ویسے ہی ٹوٹتے گھٹنوں کے بال نیچے گرا، تبھی وہ داڑے مار رویا تھا۔ اس کا سب کچھ جیسے اس کی چند غلطیوں کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا۔ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اس رات برہان نے درد سے چہرہ کالے آسمان کی طرف اٹھایا۔ برہان نے درد سے چہرہ کالے آسمان کی طرف اٹھایا تھا۔ وہ بچی تھی، اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ وہ شکوہ ایک بار پھر خدا کے دربار میں لایا۔ میری آیت، میں اس کو بچا سکتا تھا، کیوں نہیں مجھے اندر بھیجا؟ وہ غصے سے اونچی آواز میں روتے خود کے ہاتھوں کو نیچے زمین پر بے دردی سے مار گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب میری آیت کے ساتھ؟ میری بیٹی کی ہر خوشی چھن گئی۔ برہان کو اکرام کے الفاظ یاد آئے تھے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تم نے جو 8 سال پہلے کیا۔ برہان کو آیت کے قرب سے بولے الفاظ یاد آئے۔ کتنی بار وہ آیت کے منہ سے 8 سال پہلے کا سن چکا تھا۔ شاید تم نے میری بیٹی کو وہی کالی رات آج ایک بار پھر سے یاد کروا دی۔ جیسے برہان کو اکرام کے یہ الفاظ یاد ہے، برہان کا دل جیسے بیٹھا۔ وہ بے چین ہوا تھا۔ میری آیت کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو جینا ہے۔ یا اللہ میری آیت کو کچھ مت کرنا، میں نے سب کچھ اس کا چھین لیا، میں اس کے قابل انسان نہیں۔ برہان ویسے ہی منہ اٹھائے بولا، کیا قصور تھا میری آیت کا جو اس کے ساتھ اتنا برا کر ڈالا؟ وہ کتنی تکلیف میں تھی، میں کیسے اس پل کو وقت کو ویسے واپس لاؤں؟ میری دنیا ختم ہوگی۔ وہ ایک دم غصے سے چیختے اٹھا تھا، تبھی برہان کا پاؤں پھسلا تھا۔ وہ نیچے گرتے ہوش سے بیگانہ ہوا۔ لیٹے رہو۔ برہان جس کو اچانک سے ہوش آیا تھا، سر اٹھاتے آنکھیں پوری کھولنے کی کوشش کرتے سامنے دیکھا۔ ایک بزرگ آدمی اس کے سر پر پٹی رکھ کے بہار کام کرنے کی کوشش کی۔ مجھے جانا ہے۔ برہان کو جیسے آیت کی یاد ہے وہ ایک دم سے اٹھتے بیٹھا۔ تبھی 2 لڑکوں نے آگے ہوتے برہان کو پکڑا۔ سکون سے لیٹے رہو، جس کے لیے ایسے بھاگ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بے شک اللہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بزرگ شخص نے برہان کے ماتھے پر ایک ٹھنڈا پتھر لگاتے لبوں میں پڑتے انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے برہان کو اونچی شان والے کی طرف متوجہ کروایا۔ برہان خاموش سا غور سے جگہ کو دے گیا۔ وہ شاید کسی پاک جگہ پہنچ چکا تھا۔ برہان کو چھوٹے سے کمرے کو دیکھ کر تو یہی لگا تھا یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ لوگ کون ہیں؟ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ برہان کو بالکل بھی جب سمجھ نہیں آئے کہ وہ ابھی کہاں ہے تو بزرگ سے پوچھنا ہی بہتر سمجھا۔ لڑکوں نے برہان کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ برہان اب آرام سے بیٹھا بزرگوں کے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ساتھ اتنے سوال
بزرگ ہلکے سے مسکراتا، برہان کو اس کی سمائل دیکھ یاد آیا تھا کہ وہ پہلے بھی ایک بار اس بزرگ سے مل چکا ہے، جب اس نے جمال کو مارا تھا اور آیت کے ساتھ لڑائی کرتے گھر سے نکلا۔ آپ سے پہلے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، برہان نے فوراً سے گویا ہوا، ہمیں یاد ہے، اس لیے ابھی تم یہاں ہو۔ اللہ اپنے چاہنے والے کو ہمیشہ نیک راستے کی طرف موڑتا ہے تاکہ وہ برائی کو چھوڑ اچائی کی طرف پلٹ آئیں۔ بزرگ نے برہان کے ماتھے سے پتھر والا ہاتھ ہٹایا تھا اور پتھر کو واپس سے پاند کے بڑے گڑھے میں ڈالا۔ برہان جو بہت غور سے بزرگ کو سن رہا تھا، ساتھ میں اس کے عمل کو غور سے دیکھ بھی گیا۔ آپ نے مجھے پہچان لیا تھا؟ برہان نے غور سے بزرگوں کو دیکھا تھا، وہ کافی بوڑھے تھے۔ برہان کو حیرانگی ہوئی کہ اس عمر میں پہنچ کر بھی لوگوں کے چہرے یاد رکھتے ہیں۔ جب خدا ملاقات لکھ دیتا ہے تو بندہ خود بخود ہی اس راستے پر پہنچ جاتا ہے۔ تم سے ہماری ملاقات لکھ دی گئی تھی، اس لیے اتنی کالی رات میں بارش کے سنگ ہم اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے جہاں تم ہمارے منتظر تھے۔ بزرگ نے سنجیدگی سے برہان کو دیکھتے دھیمی آواز میں گویا ہوا۔ برہان بنا پلکے جھپکائے بزرگ کو دیکھ گیا۔ آپ کو مجھے جہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ برہان بزرگ کے ہاتھ پانی کا پیالہ پکڑے دھیمے سے کہہ گیا، جب اللہ کا حکم مل جائے تو ہم انسان پیچھے ہٹ نہیں سکتے، اور ویسے بھی تم ہمارے راستے میں آ گئے تھے، ہماری منزل یہاں کی تھی، تم ہمیں ملے تو ساتھ ہی اس مقام کا حصہ بن گئے۔ تم نے ایسے کیوں کہا؟ ہمیں تمہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ بزرگ کو برہان کا یہ کہنا کہ نہیں لانا چاہیے تھا تھوڑا سا الجھا گیا۔ چونکہ میں اتنا پاک صاف انسان نہیں کہ ایسی پاک جگہ پر بیٹھ سکوں۔ میں نے شراب پی رکھی ہے اور اتنا تو جانتا ہی ہوں کہ یہ پینے کے بعد کسی پاک جگہ پر بیٹھنے کے قابل نہیں۔ برہان نے ویسے ہی پیالے کو دیکھتے سنجیدگی سے بزرگ سے گویا ہوا۔ بزرگ جو برہان کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، اس کے ایسے سچ بتانے پر دل سے مسکرائے۔ ہمیں نظر آ گیا تھا، تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ، سب کچھ آج آ کر رہا ہے، لیکن تمہارا یہ انداز ہمیں اچھا لگا۔ بزرگ نے بہت شفقت سے برہان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پانی پینے کا اشارہ کیا۔ برہان آرام سے پیالہ لبوں سے لگا گیا۔ تمہارے سب درد دور ہو جائیں گے، بس اللہ سے دل لگا لو۔ بزرگ آپ کے برہان کے پاس سے اٹھتے جائے نماز پر کھڑے ہوئے۔ برہان نے غور سے بزرگ کو دیکھا تھا، میں ذرا تہجد پڑھ لوں، اتنی سی گزارش ہے، میرے سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کر مت جانا۔ بزرگ جو اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھا چکے تھے، نیت کرنے سے پہلے برہان کو ایک نظر دیکھتے استفسار کرتے نماز کی نیت کر گئے۔ برہان نے نظریں روم کے اطراف دوڑائی۔ یہ کمرہ کافی چھوٹا تھا، اس میں ایک چارپائی جس پر ابھی برہان بیٹھا تھا، ایک لائٹ جو جل رہی تھی اور ایک کھڑکی تھی جو ہوا کے لیے کھلی گئی تھی۔ جائزہ لیا برہان جو اب کمرے کی چھت کو دیکھنا شروع ہوتا۔ بزرگ سلام پھیرتے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے برہان کو اپنی طرف متوجہ کر گئے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے کسی عزیز کے لیے بھی دعا کر سکتا ہوں۔ بزرگ ہاتھ اٹھائے ویسے ہی سامنے دیکھتے برہان کو حیران کر گئے۔ برہان کو آیت یاد آئی تھی، اس کی کنڈیشن یاد آتے ہی برہان کا دل زوروں سے دھڑکا۔ بے فکر ہو، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ بزرگ نے آپ کے برہان کو دیکھا تھا، برہان جو بولنے ہی والا تھا حیرانگی سے بزرگ کی آنکھوں کو دیکھ گیا۔ میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہو؟ بزرگ اپنی دعا سے فارغ ہوتے وہیں بیٹھے بیٹھے برہان کی طرف منہ کرتے دیوار سے ٹیک لگاتے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ برہان چارپائی سے اٹھا تھا، بزرگ کے پاس نیچے ٹھنڈی زمین پر بیٹھا۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ حرام پینے سے تم کسی پاک جگہ پر نہیں جا سکتے تو پیتے کیوں ہو؟ کیا خدا کا خوف نہیں ہے یا پھر کوئی ضد لگا بیٹھے ہو؟ بزرگ نے آپ کے برہان کو سرسی سا دیکھا۔ میں پینا نہیں چاہتا، لیکن جب اس دنیا سے تھک جاتا ہوں خود کو بھولنے کے لیے یہ گناہ کر دیتا ہوں، لیکن اس بار کا گناہ بہت بڑا کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اللہ معاف کرے گا، میں نہیں جانتا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ برہان کی نیلی آنکھیں ایک بار پھر سے بڑی تھی۔ وہ ذات بہت بڑی ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ سب اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے، اس سے مایوس کبھی مت ہونا، یہ خیال بھی دل میں مت لانا کہ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میرا اللہ سب کو بخشنے والا ہے۔ تم یہ عادت چھوڑ دو، پھر دیکھو جو تم اس دنیا سے تھک چکے ہو وہ تمہاری اس دنیا کو خوشگوار بنا دے گا۔ جس انسان کی طلب تمہیں یہاں ایسے لے آئی ہے اس کا دل تمہارے لیے محبت سے بھر دے گا۔ بے شک وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں محبت بڑھتا ہے۔
بزرگ نے بہت ہی صاف الفاظ میں برہان کو جیسے نیکی کے راستے پر چلنے کے فائدے بتائے۔ نماز قائم کرو، قرآن کو دل میں پڑھو، سب کچھ پالو گے، ہر چیز کا صبر بڑا پھل ملے گا۔ ہر چیز کو پانے کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک نیکی اور دوسرا شیطانی۔ یہ بندہ طے کرتا ہے کہ اس کو کس راستے پر چلنا ہے۔ جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں وہ ہمیشہ شیطانی راستہ اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ نیکی کا راستہ چنتے ہیں ان کو ہمیشہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہر بار وہ صبر سے اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ بزرگ نے بہت آرام سے ٹہر ٹہر کر برہان کو بولا تھا، مجھے بھی اس راستے پر چلنا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا میں کیوں نہیں چلتا۔ برہان کی آنکھیں خود بخود ہی بہی تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ دینا چاہتا ہوں، مجھے کسی کی محبت نہیں چاہیے، میں اس قابل ہی نہیں کہ کوئی مجھ سے محبت کرے، میں نے بہت سے گناہ کر لیے ہیں، تھک چکا ہوں اس دنیا سے، مجھے صرف خود کو اب اللہ کے قریب کرنا ہے، چھوڑ دینا چاہتا ہوں میں اس دنیا کو۔ برہان نے درس یاد کا چہرہ یاد کیا تھا۔ برہان نے طے کر لیا تھا وہ کبھی بھی اب آیت کے راستے میں نہیں آئے گا، وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ برہان نے اس سے سوچ لیا تھا، چونکہ اس کو لگا تھا کہ اگر وہ اب آیت کے سامنے گیا تو وہ اس کو دیکھ ڈر جائے گی۔ آخر برہان نے اس کو درد ہی ایسا دے دیا تھا، اس کا محافظ ہوتے ہوئے خود ہی اس کو داغدار کرنے چلا تھا۔ اللہ کو پاؤ لیکن دنیا سے مت بھاگو، ابھی تو اس کو تمہاری ضرورت ہے کہ تم منہ موڑ لینا چاہتے ہو۔ بزرگ بہت سنجیدگی سے بولتے، برہان کو شاک کر کے برہان ان کی آنکھوں سے جیسے بہت کچھ سمجھا تھا۔ اس کو چھوڑ دو گے تو سب کچھ ختم تھوڑی ہو جائے گا، ابھی تو تمہاری محبت کا مان نظر آنے والا ہے، اگر ابھی اس کو چھوڑ دو گے تو ثابت کیسے کرو گے کہ تمہاری چاہت بالکل درست تھی؟ اللہ کے قریب ہو جاؤ، لیکن جو ابھی امتحان تمہارے لیے تیار کیا گیا اس کو بھی کامیابی سے پورا کرو۔ بزرگ اتنا کہتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ برہان کو جیسے بہت کچھ سمجھ آیا تھا۔ ہم انتظار کریں گے تمہارا کہ تم اگلے 1 ماہ بعد ہم سے ملنے یہاں آؤ گے۔ بزرگ نے برہان کی طرف ایک پرچی کی تھی جس پر جگہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابھی ہمیں جماعت کے لیے جانا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو جلدی ہی تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ بزرگ نے اتنا کہتے برہان سے اجازت لی تھی۔ برہان خاموش سا ان کو جاتے ہوئے دیکھنا شروع ہوا۔ مسٹر اکرام، آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اکرام کو ہلاتے آگاہ کر کے اکرام جو چیئر پر بیٹھے ہی سو گئے تھے، آنکھیں کھولے ایک دم الرٹ ہوتے سن باغ روم کی طرف لپکے، میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ آیت جیسے ہی ہوش میں چھت کو گھرتے نظریں اپنے آس پاس دوڑاتے جائزہ لے گی۔ آیت جیسے جیسے ذہن پر زور ڈالنا شروع ہوئی، آہستہ آہستہ جیسے اس کو رات یاد آئی۔ برہان جیسے ہی رات میں ہونے والی چیزیں یاد آئی، آنکھوں میں نمی بڑھی، ساتھ ستم گھر کی یاد آئی۔ کیا میں بے ہوش ہو گئی تھی؟ میں خود ہسپتال میں دیکھ الجھی تھی، کیا وہ مجھے یہاں لایا؟